ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ اعلیٰ کارکردگی طلباء کو ملکی ترقی میں مثبت شراکت کے قابل بنائے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ملک بھر سے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نمائندے طلباء کے اجتماع سے خطاب کیا۔ آرمی چیف نے تعلیمی سرگرمیوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان پر بیرونی ماحول بالخصوص سرحد پار دہشت گردی کے اثر کے پہلو پر بھی بات چیت کی۔ آرمی چیف نے طلباء کی لگن اور تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے طلباء کو پاکستان کے مستقبل کے لیڈرز قرار دے دیا۔ انہوں نے ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے کردار کو اجاگر کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام کی قربانیوں کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حمایت پر عوام کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات طویل مدتی معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل مالیاتی نظم و ضبط، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر گورننس کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ MD IMF نے قرض پروگرام کی کامیابی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کی گزشتہ روز ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2025 کے موقع پر دبئی میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان کے جاری IMF پروگرام اور حکومت اصلاحات کے ذریعے حاصل ہونے والے میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو کی گئی۔ بات چیت میں ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ اور مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا گیا، جو کہ پاکستان کے معاشی استحکام کی بحالی اور ملک میں پائیدار ترقی و مستقبل کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کی توسیعی فنڈ سہولت کے تحت ہونے والی پیش رفت کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم اور اسے طویل المدتی بحالی کی راہ پر گامزن کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اصلاحات کی رفتار بالخصوص ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے کی بہتر کارکردگی اور نجی شعبے کی ترقی جیسے اہم شعبوں میں پیش رفت کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کو پاکستان کے معاشی استحکام کے لائحہ عمل، مؤثر کارکردگی اور منصوبہ بندی کی پائیداری کے لیے حکومت کے عزم کا یقین دلایا، جو پاکستان میں جامع اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اہم اجزاء ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے IMF کے تعاون سے چلنے والے پروگرام کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت استحکام کے بعد ترقی کی سمت میں گامزن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں افراط زر میں کمی کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پاکستان معاشی بحالی کے اصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے ملک کے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور ذاتی عزم کی بھی تعریف کی، جنہوں نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے حصول میں اہم کردار ادا کیا۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے طویل مدتی معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل مالیاتی نظم و ضبط، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر گورننس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کے لیے IMF کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے پلان پر غور کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، جبکہ پاور سیکٹر میں اصلاحات کے لیے مثبت جواب دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس میں حکومتی کارکردگی کو سراہا اور سعودی عرب کو پاکستان کا قابل اعتماد ساتھی قرار دے دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں اضافے کو حکومت پر اعتماد کا اعزاز بھی سمجھا دیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بجلی کی قیمتوں پر IMF کے نہ ماننے کا کھٹکا اب نہیں رہا۔ سربراہ IMF نے کہا ہے کہ منصوبہ بنا کر لائیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کھٹکا تھا IMF نہیں مانے گا وہ اب نہیں رہا ہے۔ میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم کو ہدایت کی ہے صوبوں کے ساتھ مل کر IMF کے پاس جائیں، وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اگر ہمیں اپنی صنعتوں اور معیشت کو توانا کرنا ہے تو محنت کریں اور یہ منصوبہ بنا کر لائیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خزانہ، وزیر تجارت سمیت وفاقی کابینہ کے ارکان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ IMF کے سربراہ نے وزیر توانائی، وزیر تجارت، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر دفاع سمیت سب کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اب صنعتی برآمدات اور معیشت تب ہی چلیں گی جب پیداواری قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ نمو تب ہی ہوگا جب ہمارا ڈیوٹی اسٹرکچر اور توانائی کی قیمتیں کم ہوں گی۔ روزگار اور پیداوار تب بڑھے گی جب ہم دنیا کے ممالک کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر پاکستان
پاکستان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ ابو دھابی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ UAE کے صدر کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ دبئی میں پاکستانی سرمایہ کاروں سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے بڑے دوستانہ ماحول میں مثبت تجاویز دی۔ کہا کہ وزیر اعظم کاروبار دوست کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں نے سرمایہ کاروں کو بتایا پاکستان میکرو اکنامک استحکام حاصل کر چکا ہے، اب وہ معاشی شرح نمو پر دن رات محنت کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ یہ پرسکون ہونے اور خوشیاں منانے کا وقت نہیں ہے، مزید محنت، انتھک کوششوں اور راتوں کی نیند قربان کر کے ہی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کر دی۔ بجلی کی کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی ₹1.22 سستی ہو گئی۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق فروری کے بلوں میں ہوگا۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے الیکٹرک کے سوا باقی ڈسکوز کے صارفین کے لیے ہے۔ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی کمی کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ ادھر کے الیکٹرک کے لیے 9 نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی ₹1.23 سستی کر دی گئی۔ نیپرا کے مطابق الیکٹرک صارفین کو ریلیف فروری کے بلوں میں دیا جائے گا۔ IMF مشن نے گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنے اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ IMF مشن نے وزارت خزانہ، FBR، آڈیٹر جنرل اور اسٹیٹ بینک حکام سے آج ملاقاتیں کی۔ وفد سیاسی جماعتوں اور نجی شعبے کے تنظیموں سے بھی ملاقات کرے گا۔ پاکستان میں IMF کا مشن آج بھی سرکاری اداروں اور نجی شعبے کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق مشن ملک میں گورننس اور استحکام احتساب کے نظام کا عالمی معیار کے مطابق جائزہ لے رہا ہے۔ وفد وزارت خزانہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، آڈیٹر جنرل اور اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ مشن کا مختلف سیاسی جماعتوں اور نجی شعبے کے تنظیموں سے بھی ملاقاتوں کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی ادارہ حکومت سے منی لانڈرنگ کے خلاف مزید سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پاکستانی حکومت نے IMF کی گورننس اور کرپشن ڈائیگنوسٹک اسسمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ IMF نے بھی معاشی بحالی اور پاکستان کی ترقی کی طرف بڑھنے کا اعتراف کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے صوبائی اسمبلی کے اراکین نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ معاشی اشاریوں کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے۔ پالیسی ریٹ 22 سے 12% ہونے سے معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی محنت سے روپیہ مستحکم ہوا اور گروتھ بڑھ رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے بانی PTI کا نام لیے بغیر کہا کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ ہم نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی، آگے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لیگی قائد نے مزید کہا کہ پنجاب کی رونقیں اور خوشیاں بحال ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، پاکستان سیاہ اندھیروں سے باہر آ رہا ہے اور مسلم لیگ نون نے بھی ثابت کیا کہ ہم ملک کی اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بانی PTI کی جانب سے تیسرا کھلا خط آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI نے خط کے مندرجات پارٹی رہنماؤں کو نوٹ کروا دیے ہیں۔ بانی PTI کا خط 6 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ہے کہ بانی PTI نے تیسرے خط کے حوالے سے تمام پوائنٹس نوٹ کروانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ خط میں ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز، حکومت کی پالیسیوں سے جمہوریت کو پہنچنے والے نقصان سمیت دیگر پوائنٹس شامل کیے گئے ہیں۔ بانی چیئرمین PTI نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ بانی PTI نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت جاری کی کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا جائے۔ بانی کی جانب سے دی گئی ہدایت کے بعد پارٹی رہنما جج شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ بنیادی رکنیت ختم ہونے پر شیر افضل مروت سے بطور رکن قومی اسمبلی استعفیٰ طلب کیا جائے گا۔ شیر افضل مروت کے اس ثوابی جلسے میں کردار پر پارٹی رہنماؤں نے بانی PTI سے شکایات کی تھی۔ بیرسٹر گوہر نے پاکستان تحریک انصاف رہنما شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالے جانے کی خبروں پر عالمی
لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس بانی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایسی کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، جو احکامات بانی پی ٹی آئی سے آتے ہیں ان پر فوری عمل کیا جاتا ہے۔ حکومت سے مذاکرات سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے بھی نہیں چاہتی تھی کہ مذاکرات ہوں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مذاکرات کا موقع ضائع ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر آرم فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے کوئی جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ سپریم کورٹ میں جسٹس سمین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ سزا یافتہ ملزم کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے، کہا کہ کیس میں 2 مسائل ہیں۔ ایک آرٹیکل 176 کا مسئلہ ہے، جہاں تک بات بنیادی حقوق کی ہے تو دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا، اگر بنیادی حقوق دستیاب نہ ہوں اور کسی ایکٹ کے ساتھ ملا لیں تو کیا حقوق متاثر ہوں گے؟ آرم فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے کوئی جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر کسی فوجی جوان کا گھریلو مسئلہ ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں کورنگھی میں ٹرک نظر آتش کرنے کے مقدمے کی سماعت کے دوران پولیس نے عدالت سے آفاق احمد کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے آفاق احمد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آفاق احمد کے کہنے پر عوام نے مال بردار گاڑیوں کو آگ لگائی ہے، ٹینکرز کمیونٹی انڈر تھریٹ ہے اور شہر میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئی ہیں، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ جلاؤ گھیراؤ کی وجہ سے انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ واقعے میں ملوث ڈمپر کا ڈرائیور اور کنڈکٹر لاپتہ ہو چکے ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ آفاق احمد کے پاس ہے۔ مزید کہا گیا کہ 2 انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے اور لاکھوں روپے مالیت کی چینی کی بوریاں بھی غائب کی گئی ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے مزید شواہد طلب کر لیے ہیں۔ وفاقی حکومت نے گریڈ 1 سے گریڈ 20 تک کی 11,877 آسامیاں ختم کر دی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ختم کی گئی آسامیوں کی تفصیلات پارلیمنٹ کو فراہم کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق گریڈ 1 سے 18 تک 11,754 آسامیاں، جبکہ گریڈ 19 سے گریڈ 20 تک 113 آسامیاں ختم کر دی گئیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا کہنا ہے کہ کابینہ نے اگست 2024 سے 60% آسامیاں خالی ریگولر آسامیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کابینہ کے فیصلے کے تحت مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے آسامیاں ختم کر دی گئیں۔ گریڈ 20 کی مشیر کی 2 آسامیاں ختم کی گئی۔ اسسٹنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق گریڈ 20 کی 26 آسامیاں اور گریڈ 19 کی 85 آسامیاں ختم کی گئی۔ گریڈ 18 کی 135، گریڈ 17 کی 445 آسامیاں ختم کی گئی، جبکہ گریڈ 16 کی 582 آسامیاں ختم کی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی میں وزراء کی مسلسل عدم حاضری پر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیش پر آ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزراء کی غیر موجودگی کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کے احتجاج کی حمایت کی۔ اجلاس کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے وزیر توانائی کی عدم موجودگی پر شدید تنقید کی، جس پر خواجہ آصف نے بھی حکومتی رویے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کا یہی رویہ رہا تو لوگوں کو تنقید سے کیسے روکا جائے گا۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ یہ مناسب نہیں کہ توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل ہو مگر متعلقہ وزیر موجود ہی نہ ہو۔ اگر کوئی وزیر بیرون ملک ہے تو اور بات ہے، لیکن وزیر اور پارلیمانی سیکریٹری کی غیر حاضری کو کسی صورت دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا اور وہ اس معاملے پر پارٹی قیادت سے بات کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شاید وزراء کو اجلاس کے ایجنڈے سے آگاہی نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ میں غیر حاضر رہتے ہیں۔ وزیر دفاع نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے سامنے اس مسئلے کو اٹھائیں اور اجلاسوں کے دوران وزراء کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ مریم نواز پنجاب کی محرومیاں دور کر رہی ہیں۔ صوبے کے ساتھ 4 سال سوتیلی ماں والا سلوک کیا گیا۔ علی امین گھنڈا پور کا مریم نواز پر ذاتی حملوں کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے ایسا پہلی بار نہیں کیا، متعدد بار مریم نواز سے
मुताल्लिक घटियापन का मुजाहरा किया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। अली अमीन की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनैद अकबर ने सवाल उठाए, अब आजम स्वाति ने संगीन इल्जामात लगाए और स्पीकर के पी असेंबली ने करप्शन पर तहकीकात का खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की फ्रंट लेडी और तर्जुमान ने अपनी अलग दुकान लगाई हुई है। अब खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की तहकीकात के लिए फोर्स भी बनाने का कानून लाने लगे हैं। जाली तब्दीली वालों के वज़ीर आला की 12 साल कारकर्दगी मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी के भी बराबर नहीं। आज पंजाब के लोग मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो अवाम के मैंडेट से इक़्तिदार में आते हैं वही अवाम के मसाइल हल करते हैं। यहाँ आपको बताएं कि 2018 के इंतखाबात में चोरी हुई और 2024 में डकैती डाली गई। कोटा में ज़ौराना से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुल्क की बदकिस्मती है कि आज पार्लियामान में मौजूद 2/3 अरकान असम्बली पैसे देकर ऐवान में पहुंची। ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है, इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे इन 3 बड़ी सियासी जमातों से बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। सियासत उसूलों और आइन के मुताबिक करना होगी वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी का कहना था कि आज जिस किस्म की मुल्क में करप्शन है माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब तक सियासत मुल्क इस तरह बिल्कुल नहीं चल सकता, मुल्क में इंतशार हो तो मईशत बेहतर कभी नहीं हो सकती। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने जब तक वोट को इज्जत दो का नारा लगाती रही अवाम में मकबूल जमात रही। मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार को इज्जत दो का नारा अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स आमर डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर्स के अफसरान से तारुफ कराया। मोहसिन नकवी ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, शोदा के साले सवाब के लिए दुआ की। मुल्क की सालमियत, अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वज़ीर दाखिला ने शोदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोदा की अजीम कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। शोदा हमारा सरमाया इफ्तिखार है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबा में अमन क़याम, क्रिकेट के फ़रोग़, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि अमन अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ से क्रिकेट को फ़रोग़ हासिल होगा। महदूद वक्त में नेशनल स्टेडियम की शानदार तामीर नौ काबिल तहसीन है। पाकिस्तान सुपर लीग से क्रिकेट का नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबा काबिल तकलीद है। IT के जदीद कोर्सेज से नौजवान का मुस्तकबिल ताबनाक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मेरे हक पर डाका डाला गया। मौलाना साहब उन लोगों से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। मौलाना के घुटनों में बैठने वालों को इनका मैंडेट वापस करना चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि PTI को मीर जाफर और मीर सादिक का अंदाजा होगा तो वजीर आला नहीं रहेगा। वजीर आला का मशकूर हूँ। मुझे देखकर मुनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई। जो पार्टी 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आई थी पहली फुर्सत में 20,000 लोगों को निकाल रही है। सरकारी मुलाजमीन को बताना चाहता हूं कि उनके साथ खड़ा हूं। जब रियासत कहेगी तो अफगान वफ्द के साथ जाऊंगा। गवर्नर ने कहा कि वजीर आला KP ने जमींदारों पर भत्ते आयद कर दिए। वजीर आला खुद कहते हैं कि मैं भी भत्ते देता हूं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ट्रंप कहता है कि मैं गजा को खरीद लूंगा। ये एक मरतबा फिर नौ आबादियाती निज़ाम का आगाज कर रहा है। दुनिया के किसी भी आज़ाद मुल्क की हुर्रियत के लिए हम लड़ेंगे। क़यादियानियत से तायब होकर इस्लाम कबूल करने वाली बच्ची की तसनीफ की तकरीब रौनुमाई से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अमरीकी सदर का गजा को खरीदने का बयान काबिल मज़म्मत है। हमने पाकिस्तान में उस लॉबी को भी मुस्तरद कर दिया था और उनकी मुखालफत की थी जो इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे। हमने उस लॉबी के खिलाफ जंग लड़ी है जो कादियानियों को दोबारा मुसलमान करार दिलवाना चाहते हैं। तलवारों के साए में जन्नत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा किया। LDA की जानिब से कराची स्टेशन और एप्पल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुलबर्ग B3 ब्लॉक में जारी पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना किया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन और DG LDA ताहिर फारूक ने ब्रीफिंग दी। कहा कि मजबूत तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत लागत और मेंटेनेंस के अखराजात में नुमाया कमी आएगी। मजबूत तरक्याती पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुलबर्ग में सड़कों की तामीर और बहाली की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि यूनिफॉर्म ग्रीन बेल्ट फुटपाथ और साइकिलिंग के लिए वॉक वे बनाए जाएंगे। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए ग्रीन बेल्ट रोड लेवल से नीचे होगी। बारिश के पानी की निकासी के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जाएगा। स्ट्रीट में सोलर लाइट्स और यूनिफॉर्म साइन लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा दीगर तमाम केबल अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल से सूबाई दारुल हुकूमत को नई शक्ल मिलेगी। LDA दूसरे मरहले में सब्जजार में ब्लू वार्ड की सस्टेनेबल रीमॉडलिंग करेगा। जौहर टाउन G1 मार्केट की तामीर और बहाली भी मजबूत तरक्याती के तहत होगी। ठोकर नियाज बेग एंट्री पॉइंट और टोल्टन मार्केट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाएगी। अरसे दराज से टूट फूट और अदम तवज्जो का शिकार इलाकों में डेवलपमेंट का अमल जारी है। ब्रीफिंग दी गई कि B3 ब्लॉक की सड़कों पर एस्फाल्ट डाल दिया गया है। पानी की निकास का बेहतर निजाम बनेगा। B3 ब्लॉक में इंटरनेट और दीगर वाटर्स को अंडरग्राउंड मुंतकिल किया जाएगा। 3 ब्लॉक में सोलर लाइट्स नस्ब की जाएंगी। इलाके को खूबसूरत और कुशादा बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत ट्रैफिक हादसात के हवाले से आला सतही इजलास। कचरा उठाने वाली गाड़ियों और ज़रूरी हैवी गाड़ियों के अलावा दीगर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि हैवी ट्रैफिक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रोड पर आ सकते हैं। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियों की टैगिंग करवाई जा रही है। 3,500 हैवी गाड़ियां 15 दिन में टैगिंग या रजिस्ट्रेशन करवाई जाएंगी, वरना चालान किया जाएगा। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं। ऑपरेशनल और ट्रैफिक पुलिस मुश्तरका ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। चालान का इख्तियार हेड कांस्टेबल तक दिया जाएगा। कमिश्नर कराची मीटिंग में होने वाले फैसलों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। कमिश्नर कराची गाइडलाइन जारी करेंगे और उनके फैसलों पर 144 लागू किया जाएगा। कराची में जो भी रोड ब्लॉक करेगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि शहरियों की जान सबसे ज्यादा अहम है। ट्रैफिक हादसात में लोग जाँ बहक हो रहे हैं। अगर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियां कानून की पाबंदी में नहीं आती तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक हादसात को हर हाल में रोकना होगा। जिला कुरम में क़याम के लिए मुताहरिफ फ़रीक़ैन के बंकर्स गिराए जाने का अमल तेज़ी से जारी है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कुरम में 4 रोज़ के दौरान 44 बंकर्स मुस्मार किए गए और मजमूई तौर पर अब तक 130 बंकर्स को गिराया जा चुका है, जबकि मुतअद्दिद खंदकों को भारी मशीनरी के जरिए बंद किया गया। इंतज़ामिया का कहना है बंकर्स और खंदक फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम की सूरत में इस्तेमाल होते थे। इंतज़ामिया ने बताया तजारती सामान की 853 गाड़ियाँ कुरम भिजवाई जा चुकी हैं। उसके अलावा बगन बाजार की तज़ीन आराइश का काम और मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी है। यहाँ आपको बताएं कि सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में कई रोज से जारी इजाफे के बाद रिकॉर्ड कमी आ गई है। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपए सस्ता होकर 2,58,487 रुपए पर आ गया है। फी तोला सोने की कीमत 16 रुपए कम के बाद 3,01,500 पर आ चुकी है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $16 की कमी रिकॉर्ड की गई। सोना $2,888 फी औंस पर आ गया है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTA न्यूज़ के साथ रहिए।